میں تمہید کے خیموں میں نہ جاتے ہوئے اپنی بات کو یہیں سے شروع کرتا ہوں. ابھی آپ نے مرثیہ خوانی سنی، پیش خوانی سنی، ہمارے برادران نے چھوٹے بھائی نے بہت ہی بہترین انداز میں جو ہے وہ بیان کیا. اور یقیناً کہ جب وہ پڑھ رہے تھے تو مجھے رسول کی وہ حدیث یاد آئی کہ جس کا میں نے انتخاب کیا. بہرحال سوچ کے کچھ اور آیا تھا لیکن بھائی نے مزاج بدل دیا. میں نے سوچا کہ جہاں انہوں نے بات کو ختم کیا وہیں سے میں اپنی بات کو شروع کیا. عزیزان گرامی، رسول کی حدیث یہ ہے، یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ. خدا کی قسم یہاں سے لے کر باہر تک اور وہاں تک مجمع تک اگر اس حدیث کا صرف ترجمہ آپ نے سن لیا تو انشاءاللہ محظوظ ہو جائیں گے. زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا. شفیع صاحب آپ کی خصوصی توجہ چاہوں گا. یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ. رسول نے ارشاد فرمایا، بے ساختہ ارشاد فرمایا، یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ، اے علی تجھ سے محبت وہی کرے گا جس کی ولادت میں طہارت ہوگی. ضرور بولے گا، پیچھے والوں کو توجہ. یا علی تجھ سے محبت وہی کرے گا جس کی ولادت میں طہارت ہوگی. اگلا جملہ اور قیامت کا ہے، اور قیامت کا جملہ یہ ہے، یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ. میں نے رسول کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑا. میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے چاہنے والوں کو بتایا، آپ نے ایمان والوں کو بتایا، آپ نے ان کو بتایا کہ جو علی سے محبت کرتے ہیں. یا رسول اللہ، علی کے دشمنوں کا کیا حال ہے؟ تو سنو، یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ، اے علی تجھ سے محبت وہی کرے گا جس کے ولادت میں طہارت ہوگی. اے علی تجھ سے بغض وہی رکھے گا جو پیدائشی خبیث ہو. بغض وہی رکھے گا جو پیدائشی خبیث ہوگا. عزیزان گرامی، میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں، یہاں ہمارے علماء کرام موجود ہیں، ان کی موجودگی میں پڑھ رہا ہوں. کبھی بھی جو بات کہی جاتی ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے. یعنی جو کلام، جو جس کی بات کہی جاتی ہے، یعنی کلام کی قیمت نہیں ہوتی ہے، بلکہ کلام کی قیمت کلیم کی وجہ سے ہوتی ہے. کیجیے نا، کلام کی قیمت، پیچھے والوں کو توجہ، کلام کی قیمت کلیم کی وجہ سے ہوتی ہے. جتنا بڑا کلیم ہوتا ہے اتنا ہی بڑا مرتبہ کلام کا ہوتا ہے. اب یہ دیکھو کہ یہ کہہ کون رہا ہے. توجہ، اس حدیث کو کہہ کون رہا ہے؟ کا رسول خدا. کا کون رسول؟ کا وہ رسول کے جو سراج منیر ہے، وہ رسول کے جو بشیر ہے، وہ رسول کے جو طٰہٰ ہے، وہ رسول کے جو یاسین ہے، وہ رسول کے جو مدمن ہے، وہ رسول کے جو مدثر ہے، وہ رسول کے جو کائنات کا پیشوا ہے. کون رسول؟ وہ رسول کے جو امت کا رہنما ہے، وہ رسول کے جو علم کا محزن ہے، وہ رسول کے جو وارث چمن ہے، وہ رسول کے جو محبوب رب امین ہے، وہ رسول کے جو رحمت للعالمین ہے، وہ رسول کے جو ختم مرتبت ہے، وہ رسول کے جو بادشاہ عرب و عجم ہے، وہ رسول کے جو علم اول ہے، وہ رسول کے جو عقل اول ہے، اس رسول نے ارشاد فرمایا، اے علی تجھ سے محبت وہی کرے گا جس کی ولادت میں طہارت ہوگی، تجھ سے بغض وہی رکھے گا جو پیدائشی خبیث ہوتا ہے. اور یاد رکھیے گا، بغیر کسی تکلف کے بول رہا ہوں، یاد رکھیے گا، میں نے کہا کہ کلام کی قیمت کلیم کی وجہ سے ہے. اور مزہ تو تب ہے جب کہنے والا بھی اس بلندی پہ ہو اور سننے والا بھی، یا جس کے لیے کہا جائے وہ بھی اسی بلندی پہ ہو. توجہ توجہ توجہ، وہ بھی اسی بلندی پہ ہو. میں نے کہا رسول، کس رسول کی میں نے بات کہی؟ وہ رسول کے جسے آدم نے سلام کرا، جسے نوح نے سلام کرا، جسے ابراہیم نے سلام کرا، جسے یوسف نے سلام کرا. یعنی 1,24,000 نبی، 23,999 نبی جسے سلام کرے سے محمد کہتے ہیں. اب سننا، میں نے محمد کی بلندی پڑھی، محمد کی بلندی سنی. اب یہ دیکھو کہ نبی نے کس کے لیے کہا. جب کہنے والا اتنا بلند ہے تو جس کے لیے کہا جا رہا ہے آخر وہ کتنا بلند ہوگا، آخر وہ کتنا بلند ہوگا. توجہ سے سنیے گا، پیچھے والوں متوجہ، آخر وہ کتنا بلند ہوگا. علی مولا قدیر ہے، علی جناب امیر ہے، علی یاسف الدین ہے، علی یقین ہے، علی مسجد سے جانے والا ہے، علی چاند کو چاندنی دینے والا ہے، علی سورج کو شدت دینے والا ہے، علی پہاڑوں کو استحکام دینے والا ہے، علی دریاؤں کو روانی دینے والا ہے، علی چڑیوں کو چہک دینے والا ہے، علی داری کو لچک دینے والا ہے، علی پھولوں کو مہک دینے والا ہے، علی دریاؤں کو روانی دینے والا ہے، علی اسد اللہ ہے، علی عین اللہ ہے، علی بابر ہے، علی آدم کا مولا، علی نوح کا مولا، علی ذوالکفل کا مولا، علی ذوالکفل کا مولا، علی یوسف کا مولا، علی سلمان کا مولا، علی اسد اللہ ہے،
अली ऐनुल्लाह है। जब तक पूरा मजमा नहीं बोलेगा, आगे का जुमला नहीं दोहराऊंगा, जब तक सुनिएगा पूरे मजमे की तवज्जो। अली असदुल्लाह है, अली ऐनुल्लाह है, अली बाबुल इल्म है, अली बेबाक है, अली बेमिस्र है, अली हर वक्त में रहमान है, अली बेकार है, अली पामर्दी की पहचान बोलेगा इंशाल्लाह पूरा मजमा। अली पामर्दी की पहचान है, अली ईमान है, अली इक़ान है, अली दीन का सुल्तान है, अली दीन का सुल्तान है, अली बाहोश है, अली बेबाक है, अली बेमिस्ल है, अली हर मख्तल में रहमान है, अली दरिया है, अली कश्ती है, अली किनारा है, अली सहारा है, अली हमारा ये सोचते होंगे कि हर जाकिर, मैं अक्सर कहा करता हूँ, मैं हर मजलिस में कहता हूँ कि बोला कीजिए। हाँ, जहाँ से थोड़ी सी तकलीफ रोक के कहता हूँ, बोला कीजिए। जानते वजह क्या है? आप सोचते होंगे आपसे आकर के हर जाकिर, हर खतीब, हर मुफक्किर, हर अदीब आपसे आकर के कहता कि बोलो बोलो बोलो। वो अपने घर की किताब से नहीं कहता। हमारे और आपके मौला अली ने इरशाद फरमाया, बोलो ताकि पहचाने जाओ, बोलो बोलो तवज्जो, बोलो ताकि पहचाने जाओ। भाई वजह क्या है? क्या वजह ये है, जब एक जाकिर, एक खतीब बोलता है, उसके इल्म का अंदाजा होता है। जब अली वाले बोलते हैं, अली के इश्क जब अली वाले बोलते हैं, अली के इश्क का अंदाजा होता है। मिलके अली वाले बोलते हैं, अली के इश्क का अंदाजा। अली कश्ती है, अली कश्ती है, अली किनारा है, अली सहारा है, अली अली खुतबा है, अली खतीब है, अली खिताबत है, अली सदर है, अली मस्दर है, अली सदारत है, अली रावी है, अली मरवी है, अली रिवायत है, अली हादी है, अली हदिया है, अली हिदायत है, अली इस्लाम है, अली तस्लीम है, अली सलामत है, अली अमन है, अली अमान है, अली अमानत है, अली फजल है, अली अफजल है, अली फजीलत है, अली कायम है, अली कयाम है, अली कयामत है, अली कयामत है। अली का नूर वो है जो आदम में आया तो इल्म बना, नूह में आया तो हिल्म बना, मूसा में आया तो हैबत बना, ईसा में आया तो ज़ुहद बना, याकूब में आया तो सब्र बना, यूसुफ में आया तो जमाल बना, दूर पर पहुंचा तो जलवा बना, हज पे पहुंचा तो लहजा बना, काबे में आया तो आला बना, गदीर में आया तो मौला बना। आप आमादा हैं, आप जागते रहिएगा खुदा की कसम। गदीर में आया शबी साहब, गदीर में आया मौला बना। गदीर हमारी जान है, गदीर हमारी पहचान है, गदीर हमारा उन्मान है, गदीर हमारा बयान है। याद रखिएगा, यहाँ से बस एक वाकया, इंशाअल्लाह आपकी रहमतें तमाम। कहा गदीर में आया तो मौला बना। शहजादी ने किसके लिए दुआ की? कहा मुझे हुसैन के आजादार चाहिए, शिया चाहिए, आजादार चाहिए। एक शिया कैसा होना चाहिए? जानते हैं कैसा होना चाहिए? शिया उसे कहते हैं कि जो अंदर से भी शिया हो, जो अंदर से भी शिया हो, बाहर से भी शिया हो। ये नहीं कि जबान तो शियत वाली, जबान तो शियत वाली, जबान तो शियत वाली, दिल मुआविया वाला, जबान तो शियत वाली। सलामत रहे, जबान तो शियत वाली। तवज्जो कीजिएगा, कहा शिया कैसा होना चाहिए? बस एक शिया सुना रहा हूँ, इंशाल्लाह अगर पहुंच गए महसूस हो जाएंगे इंशाल्लाह। कहा एक शिया तारीख का सबसे जलील तरीन इंसान कि जिसका नाम हज्जाज, हज्जाज तारीख का सबसे जलील तरीन इंसान है। कैसे? कि जब ये अहद हुकूमत पे फायज हुआ, हुकूमत पे फायज हुआ, तो उसने अपनी अहद हुकूमत में ऐलान किया कि मेरी अहद हुकूमत में अली का नाम लेना जुर्म है। जो भी अली का नाम लेता हुआ पकड़ा जाएगा उसको कत्ल कर दिया जाएगा।
توجہ کیجیے گا, اس کو قتل کر دیا جائے. لیکن میں نے کہا شیعہ کیسا ہوتا ہے, ایک شیعہ سنا رہا ہوں انشاءاللہ, شیعہ کیسا ہوتا ہے. اچھا اب اس نے کیا کیا, اب اس نے جگہ جگہ پہ اپنے مخبر لگا دیے. توجہ کیجیے گا, جگہ جگہ پہ اس نے مخبر لگا دیے تاکہ کوئی علی کا نام نہ لے سکے. وہاں مخبر لگا دیے, وہاں مخبر لگا دیے, وہاں مخبر لگا دیے, ادھر مخبر لگا دیے, ادھر مخبر لگا دیے. یہاں تو شاید میرے سامنے ہندوستان کا مجمع بیٹھا ہے نا. ابھی تو چند برس پہلے شبی بھائی, ابھی چند برس پہلے لاک ڈاؤن میں مجلسیں ہوئی, لیکن بہت کم مجلسیں ہوئی, اور کچھ لوگوں نے پولیس والوں کو فون کر کے بتایا وہاں مجلس ہو رہی ہے, وہاں مجلس ہو رہی ہے, وہاں مجلس, نہیں توجہ کیجیے گا, وہاں مجلس ہو رہی ہے, وہاں مجلس ہو رہی ہے, وہاں مجلس ہو رہی ہے. تو سنیے, حجاج نے مخبر لگائے تھے, تو یاد رکھنا مخبری کرنا علی والے کا کام نہیں ہے, حجاج والے کا کام ہے. مخبر لگا دیے صاحب. اب سنیے گا, مخبر جیسے اس نے لگائے, اس زمانے میں ایک علی کا شیعہ جس کا نام ابو راجع دمامی, اتنا بڑا علی کا شیعہ, جب اسے یہ پتا چلا کہ علی کا نام لینا جرم ہے, اسے کہتے ہیں شیعہ. سنیے گا, تو جیسے ہی پتا چلا علی کا نام لینا جرم ہے, آیا کوفے کے چوراہے پہ. آنے کے بعد سپاہیوں کو دیکھا, سپاہیوں نے ابو راجع کو دیکھا, ابو راجع نے سپاہیوں کو دیکھا, بے ساختہ ایک جملہ کہا, علی حق, علی حق, علی حق, علی حق, علی حق, علی حق. جیسے ہی اب نعرے بلند کیا علی حق کے, سپاہیوں نے قید کیا. جناب ابو راجع کو قید کرنا تھا, جناب ابو راجع کو لے کے چلنا تھا. جناب ابو راجع کو علی کے شیعہ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں. علی کا شیعہ یا علی یا علی یا علی یا علی کہتا ہوا دربار میں پہنچے. حجاج نے دیکھا, حجاج نے پوچھا کہ کسے لا رہے ہو؟ کہا یہ ابو راجع کا. عمر کیا ہے اس کی؟ 80 برس کا ہے. توجہ کیجیے گا, 80 برس کا ہے. کا جرم کیا ہے؟ کہا آپ نے منع کیا تھا علی کا نام نہیں لینا. کوفے کے چوراہے پہ آ کے کہہ رہا ہے علی حق, علی حق, علی حق, علی حق. اب جیسے حجاج نے سنا, حجاج نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ابو راجع کی, کہ ہم نے منع کیا تھا علی کا نام نہیں لینا, پھر کیوں علی کا نام لیا؟ حجاج مسکرایا. حجاج نے جیسے ہی کہا, ابو راجع مسکرائے. مسکرانے کے بعد تو سن حجاج, ابھی تک کوفے کے چوراہے پہ کہہ رہا تھا علی حق, اب تیرے دربار میں علی حق کے نعرے پھر بلند ہوئے. علی حق کے نعرے بلند ہونے تھے. حجاج نے کہا سنو, اس کو 80 کوڑے مارے جائیں. جناب ابو راجع کو 80 کوڑے مارے گئے. سپاہی نے جیسے 80 کوڑے مارے, جناب ابو راجع زخمی ہو گئے, زمین پہ گرے. زمین میں گرنا تھا. اب کوڑے والے جلاد نے دیکھا کہ جیسے ہی ابو راجع زمین پہ گرے تو ابو راجع کے ہونٹ ہل رہے ہیں. توجہ کیجیے گا, ابو راجع کے ہونٹ ہل رہے ہیں. حجاج نے پوچھا آخر یہ کہہ کیا رہا ہے؟ جلاد نے کہا ابھی سنتا ہوں. زخمی ہو کے گرا تھا علی کا شیعہ. اب جیسے ہی جلاد نے کان لگا کے سنا, دیوانہ کہہ رہا تھا علی حق, علی حق, علی حق, علی حق, علی حق. جیسے ہی اب یہ سنا, حجاج نے فوراً حکم دیا کہ اس کی گردن اڑا دو, اس کو قتل کر دو. سپاہی جیسے ہی آگے بڑھا, وزیر نے کہا کر کیا رہے ہو؟ 80 برس کا ہے, 80 کوڑے کھا چکا ہے, کہ 2-3 گھنٹوں میں مر جائے گا. کہ ایک کام کرو, اسے اس کے حجرے میں پھینک, اسے اس کے حجرے میں ڈلوا دو, 2-3 گھنٹے میں مر جائے گا. اب سنیے, اب جیسے ہی سپاہی لے کے جناب ابو راجع کو ان کے حجرے میں چھوڑ آئے, علی کا شیعہ, علی کا دیوانہ, یا علی ادرکنی, یا علی ادرکنی, یا علی ادرکنی, یا علی ادرکنی, یا علی ادرکنی. اتنے میں ایک نور ساتے ہوا. نور کو ابو راجع نے دیکھا, دیکھ کے کہا یا علی آپ آ گئے. توجہ کیجیے گا, یا علی آپ آ گئے. کہا ہاں ابو راجع. کہا یا علی یہاں آئے ہیں. ابو راجع ہمیں دربار میں بلاتا ہوں تو وہاں آ جاتے, تو نے یہاں بلایا ہم یہاں آ گئے. کہا مولا شکریہ. کہا ابو راجع, اب سنیے گا, ابو راجع کو مولا نے دیکھا, مولا کو ابو راجع نے دیکھا. دیکھ کے کہتا ہے, مولا پوچھتے ہیں ابو راجع کوئی تمنا ہے؟ نہیں میرے قبلہ. کوئی جستجو ہے؟ نہیں میرے سلطان. کوئی آرزو ہے؟ نہیں میرے مولا. جناب ابو راجع سے کہا, مولا علی نے, آرام سے جملہ کہوں گا, زور سے سنیے گا. ابو راجع سے مولا علی نے کہا, ابو راجع میں جانتا ہوں تیری تمنا کیا ہے, تیری جستجو کیا ہے, تیری آرزو کیا ہے, لیکن میں تیری زبان سے اس لیے سننا چاہتا ہوں تاکہ زمانے کو پتا چلے کہ علی والے کی چاہت کیا ہے, علی والے کی تمنا کیا ہے, علی والے کا کردار کیا ہے, علی والے کی خواہش کیا ہے. جناب ابو راجع نے کہا, مولا کوئی تمنا نہیں, یا علی مجھے بس ایک اتنی قوت دے دے, ایک بار حجاج کی آنکھوں میں آگے ڈال کر کے پھر سے کہوں علی حق, علی حق, علی حق, علی حق. ایک بار حجاج کی آنکھوں میں آگے ڈال کے علی حق. جناب ابو راجع سے کہا,
یہ تمنا ہے کہ جی میرے مولا ابو راجے میرے گلے سے لگ جا. جناب ابو راجے کو گلے سے لگایا, گلے سے لگانا تھا کہ ابو راجے میرے گلے سے لگ جا. ابو راجے کو گلے سے لگایا. اب سنیے گا, ابو راجے نے دیکھا کہ مولا میرے سارے زخم ٹھیک ہو گئے. ابو راجے کو تمنا ہے کہ نہیں میرے قبلہ, ابو راجے احسان کا مولا آپ کا احسان, ابو راجے احسان تو آپ کریں گے. ابو راجے ہم نے تجھے کیا 80 برس کے ہیں ابو راجے, ہم نے تجھے ٹھیک کیا, مولا احسان. ابو راجے ہم نے تجھے 80 برس کا ہے, ہم نے تجھے 40 برس کا کر دیا. توجہ, ہم نے تجھے 40 برس کا کر دیا اور مولا آپ کا احسان. ابو راجے علی نے تجھے 40 سال زندگی اور دے دی. نہ علی نے 40 سال زندگی اور دے دی. کچھ بھولے بھالے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا, علی نے 80 برس کے ابو راجے کو 40 برس کا کیسے کر دیا. ارے جب یوسف زلیخا کی جوانی پلٹا سکتا ہے, جب یوسف زلیخا کی جوانی پلٹا سکتا ہے. اب ابو راجے 40 برس کے ہو گئے. اب جملہ سنیے, منزل آخری گفتگو میں ہے. ابو راجے کو نیند نہیں آتی. جیسی صبح نمودار ہوئی, ابو راجے پھر اسی چوراہے پہ پہنچے. پہنچ کے کہتے ہیں علی حق علی حق علی حق علی حق. سپاہیوں نے پھر گرفتار کیا. پھر علی کا شیعہ یا علی یا علی یا علی یا علی کہتا ہوا دربار میں پہنچے. پہنچنے کے بعد حجاج نے دیکھا کہ کسے لا رہے ہو, کہا یہ ابو راجے. کہا کل تو یہ بوڑھا تھا, آج جوان کیسے ہو گیا. کل تو یہ بوڑھا تھا, آج جوان کیسے ہو گیا. کہا جرم کیا ہے اس کا. کہا وہی کوفے کے چوراہے پہ آ کے کہہ رہا علی حق علی حق علی حق علی حق. اب جیسے ہی حجاج نے جیسے ہی سنا کہ علی کا نام لے رہا ہے, حجاج نے فوراً سپاہی کو کہا کہ ہم نے منع کیا تھا, ہم نے منع کیا تھا. ابو راجے سے کہا ہم نے منع کیا تھا علی کا نام نہیں لینا, پھر کیوں علی کا نام لیا. ابو راجے نے حجاج سے کہا سن حجاج, کل آہستہ سے کہا تھا علی حق, اب آوازیں بلند بھی کہوں گا. علی حق کے نعرے پھر بلند کیے, علی حق علی حق علی حق علی حق. حجاج نے کہا کہ فوراً اس کی گردن اڑا دو, اس کو قتل کر دو, اس کی گردن اڑا دو. آخری جملے, اس کی گردن اڑا دو, اس کو قتل کر دو. ابو راجے نے جیسے سنا, ابو راجے کہا لگا کہ ہنسے. ہنسنے کے بعد کہتے ہیں کہ سن میری بات سن. کہ ابو راجے کہا لگا کہ ہنسے, ہنسنے لگے. حجاج نے پوچھا کہ کیوں ہنس رہے ہو. کہ سن کل تک کہتا تو مان لیتا, آج نہیں مانوں گا. وجہ کیا ہے, اس لیے کیونکہ کل تک زندگی اللہ کی امانت ہے, آج سے علی کی ضمانت کہاں تک زندگی اللہ کی امانت تھی, آج سے علی کی ضمانت ہے. کل تک زندگی اللہ کی امانت ہے, آج سے علی کی ضمانت ہے. اسے کہتے ہیں شیعہ. شیعہ اسے کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد اگر زبان بھی کٹ جائے تو دار پہ چڑھ کے علی علی اسے کہتے ہیں شیعہ. میرے عزیزو, بس میں نے ختم کر دی اپنی گفتگو. آپ فرش ازا تک آئے, آنے کے بعد بیٹھ گئے, لیکن جیسے ہی فرش ازا بچتا ہے, کائنات کی اتنی عظیم المرتبت شخصیتیں آتی ہیں کہ جن پر کائنات کا ذرہ ذرہ ناز کرتا ہے. میرے عزیزو, محرم ختم ہو گیا, سفر کا مہینہ لگ گیا. یہ مہینہ جانتے ہو, اس مہینے میں ایک ایسی یتیمہ کی شہادت ہے جو کربلا سے لے کے شام, شام سے لے کے بازار, بازار سے دربار, دربار سے زندان. یہی کہتی ہوئی آئی اے بابا آپ کے سینے پہ سکینہ چین سے نہیں سوئی. اور بابا بہت ہی مختصر سے مسائل انشاءاللہ محفوظ رہیں گے, اور رونے کے لیے تو یہی کافی ہے کہ یہ ایام ہم سے بہت تیزی کے ساتھ جدا ہو رہے ہیں. اگلے برس وہی حسین پہ روئے گا کہ جو زندہ رہے. جب بھی حسین پہ گریا کرا کرو نا, شرما کے نہ کیا. ہم اور آپ پانی کے آنسو ہوتے ہیں. میرا بیمار امام 40 سال تک خون کے آنسو.
خون کے آنسو رونے کے بعد میرا مولا کہتا ہے جب وقت آخر تھا نا جناب سجاد کا، ابھی 25 محرم میں شہادت گزری ہے نا، مولا سجاد رو کے کہتے ہیں بابا، اے میرے بابا، کربلا کا رخ کر کے کہتے ہیں بابا سجاد کو معاف کر دینا بابا، آپ پر رونے کا حق سجاد ادا نہیں کر سکا۔ ارباب اعظم میرے عزیز کو جانتے ہو، میں اکثر ایک جملہ کہا، بہت ہی آہستہ آہستہ مصائب پڑھوں گا، تسلی سے رویے گا۔ جب بھی مصائب سنا کرو، مولا سے پوچھا گیا جب بھی مصائب سنا کرو اور مصائب پہ رویا کرو تو اس طریقے سے رویا کرو کہ جیسے جوان کے لاشے پہ اس کی ماں روتی، بوڑھی ماں جیسے جوان کے لاشے پہ روتی ہے نا، اس طریقے سے رویا کرو۔ جانتے ہو جب بھی تمہیں جناب سکینہ روتی ہوئی دیکھتی ہے نا، ہمارا عقیدہ ہے نا فرشیزہ پر شہزادیاں آتی ہے، جناب سکینہ جب تمہیں روتا ہوا دیکھتی ہے نا تم دہاڑے مار کے روتے ہو، جناب سکینہ اپنی پھوپھی زینب سے پوچھتی ہے پھوپھی اماں یہ عزادار کس پہ رو رہے ہیں؟ جناب زینب کہتی ہے سکینہ یہ تیرے بابا پہ گریا کر رہے ہیں۔ جناب سکینہ تڑپ کے ایک جملہ کہتی ہے پھوپھی اماں کوئی ان کو تماچے تو نہیں مارے گا نا، کوئی ان کو تازیانے تو نہیں مارے گا نا؟ پھوپھی اماں ارے جب بھی میں اپنے بابا پہ گریا کرتی تھی شبر تماچے مارتا، تازیانے مارتا، میرے بالوں کو پکڑتا، اے پھوپھی اماں مجھے بابا پہ رویا نہیں دیا۔ اب آپ ایسا جانتے ہو جناب سکینہ زندان میں پیاس کی شدت سے سوئی ہوئی، جناب سکینہ جیسے ہی سوئی ہوئی تھی نا، جناب سکینہ پیاس کی شدت سے سوئی ہوئی تھی، ہمارا بیمار امام جناب سکینہ کے قریب آئے، آنے کے بعد کہتے ہیں جناب سکینہ چونک کے اٹھی، اٹھ کے ایک عجیب سوال کرتی ہے بھیا میں تیری غریب بہن ہوں، بھیا میں تیری یتیم بہن ہوں، بھیا مجھے اتنا بتا دے کہ جب پیاس زیادہ لگتی ہے تو کیا عالم ہوتا ہے؟ بھیا جب پیاس زیادہ لگتی ہے تو کیا عالم ہوتا ہے؟ ہمارا بیمار امام رو کے کہتا ہے سکینہ جب پیاس زیادہ لگتی ہے نا ہونٹوں پر پپڑیاں جم جاتی ہے، گلا سوکھ جاتا ہے۔ جناب سکینہ کہتے ہیں بھیا پیاس اس سے زیادہ ہو تو کیا عالم ہوتا ہے؟ جناب سکینہ رو کے کہتی ہے بھیا پیاس زیادہ ہو تو کیا عالم ہوتا ہے؟ جناب سجاد کہتے سکینہ جب پیاس اس سے زیادہ ہو نا ہڈیاں چٹکنے لگتی ہیں، گلے میں کانٹے پڑنے لگتے ہیں۔ جناب سکینہ تڑپ کے جملہ کہتی ہے بھیا اگر پیاس اس سے بھی زیادہ ہو تو کیا عالم ہوتا ہے؟ سکینہ جب پیاس حد پار کر جائے کھال گوشت کو چھوڑ دیتی ہے۔ سکینہ نے رو کے کہا بھیا ارے میں اتنی پیاسی ہوں میرا عالم سوکھ گیا، ہڈیاں چٹکنے لگے، میری کھال نے میری گوشت ارباب اعظم جناب سکینہ نے جب مصیبتیں زیادہ پڑتی تھی نا جناب سکینہ پہ جب تماچے لگتے تھے جناب سکینہ فرات کا رخ کر کے کہتے تھے چچا عباس، اے چچا مجھے تماچے مارے جا رہے ہیں، چچا مجھے تماچے مارے جا رہے ہیں۔ ارباب اعظم جانتے ہو جناب سکینہ بس آخری روایت سن لو، مجھے شہادت تک آنا ہے جناب سکینہ کی۔ جب جناب سکینہ ایک مرتبہ خواب میں جناب سکینہ اپنے بابا کو دیکھا، بابا کو دیکھنا تھا، بابا نے جناب حسین نے جناب سکینہ سے کہا سکینہ تم بہت جلدی مجھ سے ملاقات کرو گی۔ اور بابا تاریخ نے بتایا جناب سکینہ نے یہ خواب جب جناب سکینہ بے نیند سے بیدار ہوئی نا جناب سکینہ نے اہل حرم کو بتایا اماں میرا بابا بھی یہی تھا، میرا بابا کہہ رہا تھا سکینہ تو بہت جلد مجھ سے ملاقات کرے گی۔ اہل حرم سمجھ گئے بچی کی آخری رات ہے زندان میں۔ اور بابا تاریخ نے بتایا ماتم کا گریہ بلند ہوا، ماتم ہونا شروع ہوا، یہ آواز دروگہ زندان کے کان تک پہنچی۔ اس نے پوچھا آخر یہ کو اہل حرم کیوں رو رہے ہیں؟ کسی نے بتایا اس نے ایک 4 سال کی بچی ہے، وہ بچے اپنے بابا کو بہت یاد کر رہی ہے۔ تو اس کا بابا کون ہے؟ تو اس کا بابا حسین ہے۔ کئی کام کرو اسے حسین کا سر دے دو۔ ایک دشت میں سر حسین کو رکھا گیا، اوپر سے کپڑے کو ڈھکا گیا، مشعل کی روشنی میں سر حسین کو لے کے جانے لگے۔ تاریخ نے بتایا روتے رہیے گا انشاءاللہ، تاریخ نے بتایا مشعل کی روشنی میں زندان تک پہنچے۔ جناب سکینہ نے دیکھا کہ مجھے کھانا نہیں چاہیے، مجھے میرا بابا چاہیے۔ جیسے سر سے کپڑا ہٹا اور بابے ایسا کیا دیکھا پاک پکڑا ہوا سر۔ سکینہ نے رو کے کہا اے بابا ارے جب گئے تھے رگے سلامت تھے، ہمارے رگے کٹی ہوئی، اے بابا مختصر کر دیے۔ بابا سکینہ
نے جلے ہوئے کرتے کا دامن پھیلایا. پھیلانے کے بعد کہا بابا ظالم امتحان لے رہا ہے. سر حسین تش سے بلند ہوا, آغوش سکینہ میں آیا. سکینہ نے باپ کے رخسار پہ اپنے رخسار رکھ کے رو کے فرمانے لگی. سکینہ کا جملہ جو میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے نا روایتوں میں, میرا دل پھٹ گیا خدا کی قسم. جانتے ہو سکینہ نے کہا بابا آپ نے جو مجھے گنبندے دیے تھے بابا, شمر نے وہ چھین لیے بابا, مجھے اتنے تماچے مارے, اے بابا میرے رخسار نیلے ہو گئے. سکینہ پہلی کرتی جاتی ہے, روتی جاتی ہے. ایک جملہ سکینہ نے کہا بابا اے بابا, ارے اتنے تماچے پڑے سکینہ سے برداشت نہیں ہوا. بابا اے بابا میں نے زندگی میں تمہیں سے کچھ نہیں مانگا. اے بابا میں نے کچھ تم سے فریاد نہیں کی, کچھ تم سے نہیں مانگا. بابا اگر آج مانگوں گی تو دو گے. سر حسین سے آواز آئی سکینہ ارے تمہارا بابا بڑا غریب ہو گیا, ایسا کچھ نہ مانگنا کہ تمہارا بابا نہ دے سکے. کہ نہیں بابا ایسا کچھ نہیں مانگوں گی. کہ سکینہ پھر مانگو. کہ بابا دعا کرو سکینہ کو موت اے بابا ارے دعا کرو سکینہ کو موت آ جائے. سکینہ کی دعا کو موت ہوئے. رخسار پر رخسار رکھا, سکینہ زمین پہ گری. سجاد نے رو کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. سجاد نے قبر کو کھودا, سکینہ کے جنازے کو ہاتھوں میں اٹھایا, رو کے کہا اے 72 کا لاشیں اٹھانے والے بابا, اپنی بیٹی کا جنازہ نہ اٹھاؤ گے. قبر سے 2 ہاتھ برآمد ہوئے. اے سجاد میری سکینہ کو مجھے دے دے, میں سکینہ کو اپنی آغوش میں سلاؤں گا. میری سکینہ